وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، یعنی مگر خود کو اور مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کرو۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ سخت کرا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ بدر صغریٰ کے موقع پر نازل ہوئی۔ ایک تو جنگ بدر جو مشہور و معروف ہے اسلام کی پہلی جنگ، اس سے پہلے ایک جنگ جو ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ قافلے لے کر آ رہے تھے جس میں تجارت کا مال تھا، ان لوگوں سے یہ جنگ طے تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کرنے کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا تو بعض لوگوں پر گرا گزرا، یعنی بعض مومنوں پر یہ بات گرا گزری، انہیں ناگوار ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ جنگ نہ چھوڑیں، اگرچہ آپ تنہا رہ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، یعنی یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ جائیں اور آپ تنہا رہ جائیں، اس کے بعد بھی آپ جنگ نہ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور صرف 70 سوار آپ کے ساتھ تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 70 آدمی تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، چاہے کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور بس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے، خوف زدہ ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے۔ صرف 70 آدمیوں سے کفار کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ ان مومنوں کے مقابلے میں نہ آئے اور بھاگ گئے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ اس بات پر آمادہ بھی ہو گئے، یعنی آپ تنہا جانے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا، یعنی آپ سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پھترا کر سرخ پڑ جایا کرتی، اس وقت میں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب جنگ اپنے شباب پر ہوتی اور جب بڑے بڑے بہادروں کے پیر اکھڑ جاتے
یعنی وہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے، اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ تلاش کرتے، آپ کے پہلو میں اپنا بچاؤ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ یعنی سب سے زیادہ بہادر صحابہ کرام میں وہ سمجھا جاتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب رہ کر لڑا کرتا تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آس پاس آپ کے بازوؤں میں جنگ کا نظارہ اور کچھ ہوا کرتا تھا کہ اس جگہ اچھوں کے پاؤں نہ ٹک پائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ آپ جان بوجھ کر دشمنوں کے قریب جاتے اور ان سے جنگ کرتے، لڑائی لڑتے۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتداءً مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے، تو ایسے نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنے سفید دراز گوش پر سوار دشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے۔ ایک قدم، جب بڑے بڑے بہادروں کے قدم پیچھے ہٹ گئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ آپ اپنی سواری پر دشمنوں کی طرف ہی بڑھتے رہے۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ سکی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وار سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو کر لے گئی۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر دہشت زدہ ہو گئے، تو اس آواز کی سمت یعنی اس آواز کی طرف سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری ثابت ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ بہادر اور شجاع تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شفاعت کا معنی ہے ایک انسان دوسرے ضرورت مند انسان کے ساتھ مل جائے اور دونوں مل کر اس ضرورت کے متعلق سوال کریں۔ یعنی ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت میں مل جائے اور پھر وہ دونوں مل کر جو اس انسان کو ضرورت تھی اس ضرورت کا سوال کریں۔ اور یہاں یہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اور جو مسلمان آپ کی ترغیب سے جہاد کریں گے تو ان کی اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ شفاعت حسنہ ہے، یعنی یہ اچھی شفاعت ہے۔ اور شفاعت سیئہ یہ ہے کہ منافق اپنے بعض منافقوں کو جہاد میں شریک نہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کرتے تھے کہ ان کو فلاں عذر ہے، اس لیے ان کو جہاد میں نہ شریک ہونے کی اجازت دیں۔ چونکہ یہ بدنیتی پر مبنی شفاعت ہوتی تھی، اس لیے یہ بری شفاعت ہے، اور اس شفاعت سے جہاد میں شریک نہ ہونے کا گناہ دونوں کو ہوگا، ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جنہوں نے ان کے لیے اس کی سفارش کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کبھی بھی غلط لوگوں کی سفارش نہیں کرنا چاہیے، ظالموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا غالباً اسی مسجد میں 2-4 دن پہلے، یا ہو سکتا ہے تقریر میں کہیں دوسری مسجد میں، کہ قیامت کے دن سب سے بدبخت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص ہوگا جو دوسرے کی دنیا سنوارنے کے خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ان الفاظ میں روایت کرتے ہیں، ان شد الناس یوم القیامت رجل باع آخرتہ بدنیا غیرہ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندہ وہ شخص ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت بیچ دے۔ وہ کیسے؟ ہمیں معلوم ہے یہ ظالم ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ظلم کرتا ہے، اس کے کارنامے اچھے نہیں ہیں، یہ غلط ہے، لیکن ہمارا محبوب ہے،
ہمارا استاذ ہے، ہمارا پیر ہے، ہمارا شیخ ہے، لہٰذا ہم ساتھ اسی کا دیں گے۔ تمہارے پیر کو تو فائدہ ہو جائے گا، شیخ کو فائدہ ہو جائے گا، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو فائدہ ہو جائے گا، انہیں دنیا میں جو چیز انہوں نے دبائی ہے، کسی کی زمین دبا لی تو وہ مل جائے گی، وہ اس منصب کے حقدار نہیں تو اس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں انہیں وہ منصب مل گیا، تمہیں تو نہ دنیا میں کچھ ملا اور تمہاری آخرت بھی گئی۔ دوسرے کی دنیا سنوارنے کے خاطر ہم اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بدترین شخص ہے۔ آج ہم کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اس نے زمین دبائی ہے کسی کی لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسی کی زمین ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے مال چوری کیا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں یہ تو اسی کا مال ہے، اس کو تو زمین مل گئی، اسے مال مل گیا، تمہیں کچھ نہیں ملا، تم نے تو صرف محبت میں جھوٹی گواہی دے دی اور دنیا برباد کی جو کی، تمہیں تو دنیا میں کچھ نہیں ملا، اسے تو مل گیا، اس کا فائدہ ہوا، تمہارا کیا فائدہ ہوا، لیکن آخرت تمہاری گئی۔ تو تم سب سے بدترین شخص ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ دنیا تم نے اس کی بنائی لے آخرت اپنی برباد کی۔ اپنی دنیا بنانے کے خاطر آخرت کو برباد کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کہاں دنیا کہاں آخرت کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اگر کوئی شخص اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت برباد کرے تو وہ شخص بھی بہت برا ہے، لیکن اس سے بھی برا شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت برباد کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، استاد ہو، شیخ ہو، پیر ہو، معلوم ہے کہ غلط ہے تو ساتھ نہ دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں بارہا کہتا ہوں لا طاعۃ لأحد فی معصیت اللہ، اور ایک ان الفاظ میں حدیث شریف مروی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہم اپنے کسی کو حکم دے دیتے ہیں، اسے معلوم ہے یہ ناجائز کام کر رہا ہے لیکن ہمارا محبوب ہے، ہمارا مقتدی ہے تو ہم وہ کام کر جاتے ہیں اور اس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی جس چیز سے ہو، مخلوق کے جس کام سے اللہ کی نافرمانی ہو وہ کام نہ کرے۔ یاد رکھیں شریعت سے بڑھ کر کسی کو نہ مانیں۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم شریعت پرستی کریں، شخصیت پرستی دین اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ کبھی بھی شخصیت پرستی کسی کی نہ کرے، غلط ہے تو غلط کہیں، حق بولنے کا مزاج پیدا کریں۔ اور یہ تو معلوم ہے دنیاوی جملہ ہے کہ اتہاس جو لکھا جاتا ہے وہ حق بولنے والوں کا لکھا جاتا ہے، ٹکرانے والوں کا لکھا جاتا ہے، تلوے چاٹنے والوں کا اتہاس نہیں لکھا جاتا۔ اپنا نقصان ہوتا ہے تو نقصان برداشت کر لیں، لیکن ہمیشہ ساتھ جو دے حق کا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے کے لیے دیا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لہٰذا صحیح کا ساتھ دیں چاہے کوئی بھی ہو، اور غلط کا ساتھ نہ دے۔ اگرچہ صحیح پر جو ہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے صحیح کہیں، اور جو غلط پر ہے اگر وہ ہمارا محبوب ہے لیکن اسے غلط کہیں۔ تو اسی طرح کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنا یہ بھی اچھی شفاعت ہے، یعنی کسی طالب علم کو کتاب دلانے کے لیے کسی سے سفارش کر دینا، مسجد میں چندہ دینے کے لیے سفارش کر دینا، یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے کسی سے سفارش کر دینا، یہ تمام اچھی سفارش ہے، اسے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تو آپ سے کوئی شخص حاجت طلب کرتا تو آپ فرماتے تم شفاعت کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ اور کسی برے کام کے حصول کے لیے شفاعت کی ممانعت پر اس آیت میں دلیل ہے۔ میں نے حدیث شریف بھی بتا دی اور وہ آیت بھی سن لو قرآن مجید کی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ جب پتہ چل جائے سامنے والا غلط ہے تو اس کا ساتھ مت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تمیلوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اے ایمان والو
ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جو ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جو ظلم کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے ظالموں کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عن قریب ان ابن عباس والمسور ابن مخزمہ وعبد الرحمن ابن ازہر ارسلوه الى عائشہ رضی اللہ عنہا فقالوا اقرأ علیہ السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما۔ وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت مسور بن مخزمہ اور عبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں بھیجا۔ فقالو اور کہا اقرأ علیہ السلام منا جمیعا کہ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے سلام پیش کرنا، وصلها عن الركعتين بعد صلاة العصر اور حضرت عائشہ سے نماز عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بیان میں دریافت کرنا، اور ان سے کہنا کہ ہمیں خبر دی گئی ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، اور ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وقال ابن عباس وکنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنہ، اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ مل کر لوگوں کو عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا۔ قال قریب کہتے ہیں فدخلت علی عائشہ فبلغتها ما ارسلونی، تو میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ان لوگوں کا پیغام پہنچا دیا۔ تو فقالت سل ام سلمۃ فخرجت الیہم فاخبرتهم بقولها، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ام سلمہ سے پوچھو، تو وہ کہتے ہیں حضرت قریب کہ میں واپس آ گیا الیہم ان لوگوں کے پاس، یعنی حضرت ابن عباس وغیرہ کے پاس واپس آیا اور انہیں حضرت عائشہ کا ارشاد سنا دیا، بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت ام سلمہ سے جا کر پوچھو۔ فردنی الی ام سلمۃ بمثل ما ارسلونی بہ الی عائشہ، تو ان لوگوں نے مجھے حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا وہی پیغام لے کر جو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تھا، یعنی جو پیغام لے کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تھا وہی پیغام لے کر انہوں نے اب حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ فقالت ام سلمہ نے عرض کیا، ام سلمہ نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عنہا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ اس سے منع فرماتے تھے۔ ثم رأیتہ یصلیہما حین صلی العصر، پھر میں نے دیکھا کہ آپ عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھ رہے ہیں، یعنی منع بھی فرمایا عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ ثم دخل علی وعندی نسوۃ من بنی حرام من الانصار، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ عورتیں آئیں جو انصار کے قبیلے بنی حرام سے تھیں۔ فارسلت الیہ جاریہ، تو میں نے ایک باندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ فقلت قومی بجنبہ،
اور اس باندی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑی ہو جانا، قولی لہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا، تقول لک ام سلمہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ام سلمہ آپ سے کہتی ہیں سمیتک تنہا نہاتین، کہ انہوں نے آپ سے، کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ ان 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، وَأَرَاكَ تُصَلِّي، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ خود یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرے تو تو پیچھے ہٹ جانا، فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، تو باندی نے ایسے ہی کیا، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو باندی پیچھے ہٹ گئی۔ فَلَمَّا انصَرَفَا، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے فرمایا، یا ابنتا ابی امیہ، اے ابو امیہ کی بیٹی، سالت یعنی رکعتین بعد العصر، تم نے مجھ سے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا ہے، وَأَنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، ہوا یہ کہ بنی قیس، قبیلہ بنی قیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے مشغول رکھا، فَهُمَا هَاتَانِ، تو یہ وہی 2 رکعتیں ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے سے، عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے ایک باندی کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یا رسول اللہ آپ تو منع کرتے تھے لیکن آپ خود یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور میں نے ظہر کی 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، یہ وہی ظہر کی 2 رکعتیں ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ نے ظہر کی 2 رکعت سنتوں کی قضا عصر کے بعد کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہمیں سنتوں کی قضا نہیں کرنی اور نہ ہمیں سنتوں کی قضا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کی دلیل اسی حدیث کی دوسری روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے دریافت کیا کیا ہم لوگ بھی اس کی قضا پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم لوگ اس کی قضا نہ پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کی سنت چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، قضا صرف فرض نماز کی اور وتر نماز کی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی نے اس حدیث سے چند مسائل کا استخراج کیا، یعنی اس حدیث سے کچھ مسائل اخذ کیے ہیں، نکالے ہیں۔ پہلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حضرت ام سلمہ کی بات سنی، اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کے لیے دوران نماز میں کسی کی بات سننا جائز ہے۔ دوسرا، آپ نے نماز میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے۔ تیسرا، حضرت عائشہ سے عصر کے بعد کی 2 رکعت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے پوچھنے والے کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیا، انہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی عالم سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے اور اس کو علم ہو کہ دوسرے عالم کو اس کا زیادہ علم ہے تو وہ پوچھنے والے کو اس عالم کے پاس بھیج دے۔ قریب از خود حضرت ام سلمہ کے پاس نہیں گئے بلکہ ان کے پاس گئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، یعنی جب حضرت عائشہ نے حضرت قریب سے کہا کہ تم ام سلمہ کے پاس چلے جاؤ تو وہ ڈائریکٹ حضرت ام سلمہ کے پاس نہیں گئے بلکہ پہلے انہی لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو کسی کے پاس بھیجا جائے وہ از خود تصرف نہ کرے بلکہ وہ یہ دیکھے کہ بھیجنے والے اسے دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں یا نہیں، یعنی کسی نے کسی کے پاس بھیجا کہ فلاں کے پاس جاؤ اور یہ کام کر آؤ، اس نے کہا دوسرے کے پاس چلے جاؤ، تو خود سے دوسرے کے پاس نہ جائے بلکہ جس نے اس کو بھیجا ہے پہلے اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھے کہ کیا تم مجھے وہاں بھیجو گے یا نہیں، یعنی وہاں تم پوچھنے سے، مسائل پوچھنے سے تم راضی ہو یا نہیں۔ حضرت ام سلمہ نے اپنی باندی سے کہا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سائل کو عالم کے آگے یا پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے
بلکہ پہلو میں بیٹھنا چاہیے۔ آگے اس لیے نہ بیٹھے کہ وہ ادب کے خلاف ہے، اور پیچھے اس لیے نہ بیٹھے کہ پھر عالم کو اس کی طرف مڑنا پڑے گا۔ اس حدیث میں سنتوں کی قضا کرنے کا ثبوت ہے، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جیسے کہ بتا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں گھر میں پڑھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنن اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے، گھر میں ہی پڑھنا، اگر ہو سکے تو گھر میں پڑھیں۔ لیکن اگر بدگمانی کا اندیشہ ہو کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ فرض نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اب چاہیے کہ وہ مسجد ہی میں پڑھ لے، یعنی اگر لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوں تو۔ چند عورتیں حضرت ام سلمہ سے ملاقات کے لیے آئیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاتون سے ملنے کے لیے دیگر خواتین اس وقت بھی آ سکتی ہیں جب اس کا شوہر گھر پر ہو، یعنی بیوی سے ملنے اس کی سہیلیاں یا دوسری عورتیں اگرچہ شوہر گھر پر موجود ہیں لیکن آ سکتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا۔ حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل دریافت کرتی تھیں، اور حضرت ابن عباس وغیرہ نے اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے حضرت قریب کو حضرت عائشہ کے پاس پھر حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ازواج مطہرات سے دینی مسائل معلوم کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب عالم کا عمل اس کے قول کے خلاف ہو تو اس سے اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے، یعنی عالم کے کچھ اور رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے، تو اب اس سے اس کا سبب دریافت کرنا چاہیے کہ آپ نے کہا تو یہ ہے اور آپ کر یہ رہے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع فرمایا تھا، اور آپ خود عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اس لیے حضرت ام سلمہ نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ اگر کسی نے عصر کی فرض نماز پڑھ لی تو اب کتنا ہی وقت باقی ہو نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن فرض نماز جو قضا نمازیں ہیں جو اس کی ہو گئی وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو جو قضا نمازیں ہیں وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے، لیکن جب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ رہ جائے اس وقت وہ کوئی بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتا سوائے اس دن کی عصر کی نماز کے۔ یعنی کسی نے آج کی عصر کی نماز نہیں پڑھی، اس کو تاخیر ہو گئی، سو گیا یا کہیں چلا گیا، وقت نہیں ملا یا بھول گیا نماز پڑھنا، پھر یاد آیا، اب دیکھا کہ سورج ڈوبنے میں تو 15 منٹ ہے، تو اس وقت وہ اس دن کی عصر کی نماز پڑھ لے اور اس کو پھر دہرائے گا نہیں، کیونکہ جیسی اس پر واجب ہوئی اس نے ویسی پڑھ لی، دہرانا واجب نہیں ہے یہ۔ لیکن قضا نماز وہ اس وقت نہیں پڑھ سکتا، سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک وہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد قضا نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اس دن کے عصر کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے اگرچہ سورج ڈوبنے میں 10 منٹ رہ گئے ہوں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر اتنی تاخیر کی ہے تو یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی عذر تھا اسے، سو گیا، اٹھا یا بھول گیا تھا تو گناہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، بعد میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام